اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم جناب ڈاکٹر چودھری عبدالرحمن صاحب، انتہائی محترم وائس چانسلر ڈاکٹر محسن خان صاحب، محترم جناب انجینئر صہیب تنویر صاحب اور اساتذہ کرام اور انتہائی عزیز اسٹوڈنٹس، آج ہمارا یہاں پہ مقصد جو چودھری عبدالرحمن صاحب نے بھی فرمایا اور باقی میرے سے پہلے جو تشریف لائے لوگ انہوں نے بھی آپ سے بتایا کہ ہم یہاں پہ آج اکٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی جو آج صورتحال ہے ہم اس کو کس طرح سے زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ پچھلے 79 ایئرز میں جیسے چودھری عبدالرحمن صاحب نے فرمایا، بہت سے لیڈر پاکستان میں آئے، سب برے لیڈر نہیں تھے، ان میں بہت اچھے لوگ بھی یقیناً آئے ہوں گے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی ترقی میں خاطر خواہ حصہ جو ڈلنا چاہیے تھا وہ نہیں ڈل سکا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اگر آپ اپنے بزرگوں سے، اپنی اس نسل سے جو اب بڑی کم رہ گئی ہے جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا اور پاکستان بنایا، اگر آپ ان سے پوچھیں تو جن حالات میں پاکستان نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا وہ کوئی بہت اچھے حالات نہیں تھے۔ بھارت جس نے ہمارے ساتھ ہی آزادی شروع کی، جہاں پہ ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ تھی، ایک اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پارٹی تھی اور جس کے پاس وسائل تھے، اور یہ طے ہوا تھا کہ جب پاکستان آزاد ہوگا تو اس کے وسائل کا حصہ انڈین گورنمنٹ اس کو ادا کرے گی، جو کبھی ادا نہیں کیا گیا۔ اس کے باوجود پاکستان نے، ہماری اس نسل نے جس نے پاکستان بنایا، اس نے اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ ہم نے ترقی کی، ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا، ہم نے زیادہ سے زیادہ گیجٹس کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ چیزوں کے ساتھ ہم نے استفادہ کیا، پاکستان آگے بڑھا، بہت سے ملکوں سے ہم بہتر بھی ہوئے، اور شروع میں جو ہمارے لوگ تھے انہوں نے بہت سے دوسرے ملکوں کو آگے بڑھنے میں مدد بھی کی۔ ایک کلپ میں نے دیکھا یوٹیوب پہ، پی ٹی وی کی نیوز کا وہ کلپ تھا جس میں وہ بتا رہی تھی نیوز کاسٹر کہ چائنا کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان کو وزٹ کر رہا ہے، دیٹ واز ارلی 70s، اور پاکستان ان کو بینکنگ کے شعبہ میں مدد دے رہا ہے اور ان کو سکھا رہا ہے کہ کس طرح انٹرنیشنل بینکنگ کی جائے گی، اور چائنا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور ہمارے بینکرز ان کو اس میں ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا آغاز زیادہ خراب نہیں تھا، ہم نے کامیابیاں حاصل کی، لیکن آہستہ آہستہ ہم ترقی کی اس دوڑ میں پیچھے رہتے گئے، اور آج ہم یہ خطہ جو آج ترقی کر رہا ہے، جس میں چائنا دنیا کی ایک بڑی سپر پاور بن رہا ہے، نمبر 1 سپر پاور بننے کی طرف جا رہا ہے، بھارت بھی ترقی کر رہا ہے، بنگلہ دیش نے بھی ہم سے زیادہ ترقی کر لی، لیکن ہم اس ترقی کی دوڑ میں اب پیچھے رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ کس لیے ہم پیچھے رہ رہے ہیں؟ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں اور کیوں ہم نے پچھلے سالوں میں اپنے لوگوں کو ناکام بنایا ہے، اپنی قوم کو ناکام بنایا ہے، اپنے ملک کو ناکام بنایا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے، اس پہ میں بات کروں گا، مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد آئی ووڈ لائک کہ آپ کوشچنز جو آپ کے ذہن میں آئیں میری بات کے نتیجے میں، یا ویسے آپ کے ذہن میں پاکستان کے بارے میں سوال ہوں تو آپ وہ بڑے فرینکلی آپ سوال کیجیے گا۔ کوئی یہاں پہ یونیورسٹی کی طرف سے میں کہہ سکتا ہوں سینسرشپ نہیں ہے، آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، اور میں اپنے علم کے مطابق جو جواب دے سکا وہ میں ضرور دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک ریسرچ پیپر ہم نے بنایا ہے جو
آن لائن بھی اویلیبل ہے. میں کوشش کروں گا یونیورسٹی میں ہم بھجوائیں بھی, جو آپ اس کو دیکھنا چاہیں وہ بھی دیکھیں. اور آپ کی ان جو آپ کے کوشچن آنسرز ہوں گے اس میں ہمیں مدد ملے گی اس کو بہتر بنانے میں, آپ سب کی پارٹیسپیشن کے ساتھ. جیسے آپ جانتے ہیں پاکستان ایک فیڈریشن ہے. بہت سے ملکوں کا جو نظام حکومت ہے وہ فیڈریٹنگ نظام حکومت ہے. پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے. دنیا میں بہت سارے ملک, امریکہ ہے, بھارت ہے, اور بہت سے ملک ہیں جو فیڈریشن کے طرز پر اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے ہیں. فیڈریشن ہے کیا؟ فیڈریشن ایک سوورن اسٹیٹ ہے جس کے اندر پھر فردر ڈویژنز ہیں, وہ بھی سوورن ڈویژنز ہیں. جس طرح پاکستان ہے, اس کے 4 صوبے ہیں, تو یہ 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں پاکستان کے جو مل کے پاکستان بناتے ہیں. ہم آج ان صوبوں پہ بھی بات کریں گے اور پاکستان پہ بھی بات کریں گے. ملک بنتے کیوں ہیں, ملک بنائے کیوں جاتے ہیں, لوگ کیوں مل کے یہ چاہتے ہیں. میں ایک آزاد شہری ہوں لیکن میں اپنے اوپر ایک حکمران قائم کر لیتا ہوں. میں ووٹ ڈال کے اپنی خوشی سے اپنا حاکم کسی کو بنا لیتا ہوں, اپنی تقدیر کا, اپنے بچوں کے مستقبل کا مالک کسی کو بنا دیتا ہوں. ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی آزادی کو کم کر کے اپنے ہی جیسے لوگوں کو اپنے اوپر حکمران بنائیں؟ اس کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے؟ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب حکومت قائم ہوگی, ایک ملک بنے گا, اس میں ایک حکومت قائم ہوگی, وہ حکومت ہماری ویلفیئر کے لیے کام کرے گی, وہ سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کرے گی. اس لیے ہم اپنے ہی جیسے لوگوں کو اپنے اوپر حکمران بناتے ہیں, بڑی خوشی سے بناتے ہیں, اور اس امید سے بناتے ہیں کہ وہ ہماری ویلفیئر کے لیے, پبلک ویلفیئر کے لیے کام کرے گی, وہ ہمارے اندر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے گی, امن و امان قائم رکھیں گے وہ لوگ, سوشل ویلفیئر کے لیے کام کریں گے, جسٹس سسٹم ہمارے اندر بنائیں گے, ہمیں انصاف مل سکے گا. ایک سسٹم ہم ایسا بنائیں گے, حکمران ہم ایسے لے کے آئیں گے کہ جو ہمیں انصاف مہیا کریں گے. کسی کمزور کے ساتھ کوئی طاقتور کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا اگر ہم ایک حکومت, ویلفیئر کی حکومت بنا سکیں گے. اسی طرح ہماری سرحدوں کی حفاظت بھی وہ حکومت کرے گی, وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی. یہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو آج کا پولیٹیکل سائنٹسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ان 7 ضروریات کی وجہ سے ہم نے اسٹیٹ بنانی ہے, ہم نے حکومت بنانی ہے, اور وہ حکومت ہماری مدد کرے گی ان سب چیزوں میں. اب اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے ایک ملک بنایا, بڑی قربانیوں سے بنایا, اس نے اپنا سفر شروع کیا, آج اس سفر کو 80 سال ہونے کو ہیں, وی آر ان آر 79th ایئر. تو اس موقع پہ ورلڈ بینک کے ایک گروپ نے ایک پالیسی نوٹ لکھا, مارچ 29 کے اندر وہ لکھا گیا. اس کا جو عنوان انہوں نے دیا, دیٹ از پاکستان ایٹ 100, کہ پاکستان 100 سال کا جب ہوگا تو کس طرح کا پاکستان ہوگا. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان ایک ہائی انکم کنٹری بننا چاہتا ہے یا مڈل انکم کنٹری بھی اگر بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا ایسی چیزیں ہیں جس پر انہیں قابو پانا چاہیے. سب سے پہلے جو چیز انہوں نے لکھی وہ ریجنل ان ایکویلٹیز ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر ریجنل ان ایکویلٹیز ہیں. کوئی علاقہ زیادہ پراسپر ہے, کوئی صوبہ زیادہ پراسپر ہے, کچھ علاقے اور کچھ صوبے بالکل پیچھے رہ گئے ہیں. تو ان ریجنل ان ایکویلٹیز سے پاکستان کو نکلنا ہوگا اگر وہ ترقی کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ہاں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ویک ہو گئے ہیں. وہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو, وہ جوڈیشری کا انسٹیٹیوشن ہو, وہ پولیس ہو, وہ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہو, ہر جگہ پہ انسٹیٹیوشنز ویک ہیں, انہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور ویک انسٹیٹیوشنز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, جو آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, جس پہ ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے, آئی ہوپ یہاں پہ بھی ہوگی. ویک انسٹیٹیوشنز کرپشن کو جنم دیتے ہیں. جہاں پہ بھی انسٹیٹیوشنز ویک ہوں گے وہاں پہ کرپشن پیدا ہوگی. ویک انسٹیٹیوشنز کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنز کسی
طاقتور کا ہاتھ نہیں پکڑ سکیں گے، کسی با اختیار کو اس کے اختیار کے ناجائز استعمال سے روک نہیں سکیں گے۔ اور اس کا نشانہ کون بنتا ہے؟ اس انجسٹس کا نشانہ ہمیشہ عام آدمی بنتا ہے، مڈل کلاس بنتی ہے، غریب آدمی بنتا ہے۔ پاکستان اس وقت، کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، مجھے بڑی اچھی لگی، اور اس پہ جتنا میں غور کرتا ہوں مجھے وہ سچ لگتی ہے۔ آپ بھی کبھی اس پہ سوچئے کہ پاکستان اس وقت ایک ایلیٹ کیپچر میں ہے۔ یہاں پہ ایک ایلیٹ نے اس ملک کو کیپچر کر لیا ہے۔ وہ ایلیٹ ہر محکمے میں ہے، وہ پولیس میں بھی ہے، وہ فوج میں بھی ہے، وہ بیوروکریسی میں بھی ہے، وہ بزنس میں بھی ہے، وہ پالیٹکس میں بھی ہے، ہر جگہ پہ۔ اور ان لوگوں کی تعداد کوئی 2-3 ہزار سے زیادہ نہیں ہے جو اس ملک کو کیپچر کر کے جنہوں نے رکھ لیا ہے۔ اور ان کی زندگی یقین کریں یہاں پہ سوئٹزرلینڈ کی زندگی سے بھی بہتر ہے۔ عام آدمی سفر کر رہا ہے، مڈل کلاس سفر کر رہی ہے، اور اسی لیے ہم یہاں پہ آج کھڑے ہیں کہ ہم نے اپنی مڈل کلاس کو آگے کیسے لے کے آنا ہے۔ یہ نوجوان، یہ بچے جو آج ہمارے سامنے ہیں، جو اپنی پریکٹیکل لائف شروع کرنے والے ہیں اگلے 1-2-3 سال میں، یہ جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو ان کو کیسے ایکول اپرچونٹیز ملیں گی، یہ ہماری آج کی بات کا مقصد ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور چیز جو آخر میں انہوں نے بات کی، دیٹ از ڈیولیشن آف پاور۔ جو کنسنٹریشن ہو جاتی ہے اختیارات کی ایٹ دا ٹاپ، اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ یہ ڈیولیوشن آف پاور جب تک نیچے تک نہیں آتی، جب تک آپ کی لوکل گورنمنٹ، آپ کی پروونشل گورنمنٹ جب تک با اختیار نہیں ہوتی، تب تک بھی بڑا مشکل ہوگا کہ ہم ترقی کر سکیں۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آج ہم 4 صوبوں میں رہ رہے ہیں، اور یہ 4 صوبے ہمارے بڑے پرانے ہیں، ملک سے بھی پرانے ہیں کئی صوبے ہمارے۔ ایک فیڈریشن کے تحت، جیسے میں نے فیڈریشن کی تعریف آپ کے سامنے کی، ایک فیڈریشن کے تحت ہمارے یہ 4 صوبے ایک ملک بناتے ہیں، اور ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ ہمارے صوبے ایسے لوب سائیڈڈ ہیں کہ ایک پنجاب ہے جو 52% آف پاکستان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی تینوں صوبے مل کے بھی پنجاب سے چھوٹے ہیں، اور یہ ایک ہی مثال ہے پوری دنیا میں، اور کوئی ایسی فیڈریشن نہیں ہے جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی سب سے بڑا ہو۔ اگر وہ سب مل بھی جائیں تو اس سے بڑا ہو، ایسی کوئی دنیا میں فیڈریشن نہیں ہے۔ صرف ہم ہیں، یا تو ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم نے یہ تجربہ کر کے رکھا ہوا ہے، تو یا دنیا ہم سے زیادہ سمجھدار ہے کہ انہوں نے اس طرح سے ہونے نہیں دیا۔ اس کے بعد ایک بلوچستان ہمارا صوبہ ہے، وہ رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا کوئٹہ میں بیٹھ کے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ جب آزاد ہوا تھا پاکستان، جب صوبے بنے تھے، تو بلوچستان کی آبادی صرف 11 لاکھ تھی۔ 11 لاکھ لوگ 350 اسکوائر کلومیٹر میں رہ رہے تھے۔ تو ان فاصلوں کو کور کرنا فار ایڈمنسٹریٹو کنٹرول پاسبل ہی نہیں تھا، اور آج ہم اس کے نتیجے بھی دیکھ رہے ہیں۔ شروع سے دیکھ رہے تھے، اس میں ہم کبھی بھی لا اینڈ آرڈر اچھے طریقے سے مینٹین نہیں کر سکے۔ اب کیونکہ فورن انٹرونشنز بڑھ گئی ہے، اب جو ویپنز ہیں وہ زیادہ لیتھل ہو گئے ہیں، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری وہاں پہ گرپ جو ہے وہ اتنی اچھی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہی ایک فیڈریشن ہیں جس کے فیڈریٹنگ یونٹ اس طرح کے ہیں، دنیا میں اور کسی کے نہیں ہیں۔ اور اگر میں آپ کے سامنے جو 10 بڑے ملک ہیں دنیا کے، وہ اپنے آپ کو کس طرح سے چلا رہے ہیں، اور یہ ساری فیڈریشنز ہیں۔ چائنا دنیا میں سب سے زیادہ یا دوسرے نمبر کا سب سے زیادہ آبادی کا ملک ہے، اس کے 31 اسٹیٹس ہیں چائنا کے اندر، جو انہوں نے اپنی حکومت کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ انڈیا، ہم ظاہر ہے ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے، اور آزادی کے وقت میں انڈیا میں صوبوں کی تعداد 9 تھی۔ آج ان کے جو یونٹس ہیں اس کو وہ اسٹیٹ کہتے ہیں، یا وہ اس کو یونین ٹیریٹری بولتے ہیں، ان کی تعداد 39 ہے۔ 78 ایئرز میں دے گریو فرام 9 to 39، اور ہم بڑے ثابت قدم ہیں، ہم اس پہ 4 پہ ہی کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک۔ یونائٹڈ اسٹیٹس،
332 ملین کی پاپولیشن ہے، 50 اسٹیٹس ہیں۔ یہ جب آگے بات ہوگی شاید آپ کا سوال بھی اس میں کوئی آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں گے، جو ہم آپ سے بات کریں گے کہ ہم ہر ڈویژن کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی ایک کراچی ایک ہوگا، ایک لاہور ہوگا اور ایک لورالائی ہوگا، تو یہ کس طرح کے صوبے بنیں گے؟ ان میں تو کوئی آپس میں مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا وہ امریکہ کی اسٹیٹس کو دیکھیں۔ امریکہ میں ایک اسٹیٹ کیلیفورنیا ہے جس کی جی ڈی پی جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں سے زیادہ ہے، اور وہیں پہ ایک اسٹیٹ آرکنسا ہے جہاں سے بل کلنٹن صاحب صدر بن گئے تھے۔ وہ اتنی رورل اسٹیٹ ہے کہ وہاں پہ صرف ایک انڈسٹری ہے اور وہ رائس مل ہے، کوئی انڈسٹری وہاں پہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بائبل بیلٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ آپ پبلکلی شراب نہیں پی سکتے، شراب بیچ نہیں سکتے، گیمبلنگ نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی طرف سے ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ود ان فیڈریشن ایسے یونٹ ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ بڑی خوشی سے وہاں پہ ویسی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد انڈونیشیا ہے جو ہمارے جیسی تقریباً 28 کروڑ کی ان کی آبادی ہے۔ 34 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں انڈونیشیا میں۔ نائجیریا اس کے بعد آتا ہے چھٹے نمبر پہ، ہم 5ویں نمبر پہ، ہم 4 صوبوں کے ساتھ۔ نائجیریا 20 کروڑ کی تقریباً آبادی ہے، اینڈ دے ہیو 27 فیڈریٹنگ یونٹس۔ برازیل 21 کروڑ کی آبادی ہے، دے ہیو 36 ایڈمنسٹریٹو یونٹس۔ بنگلہ دیش ہے، وہ یونٹری سسٹم پہ چلتے ہیں، ان کا ہر ڈسٹرکٹ از امپاورڈ۔ رشیا 142 ملین کی پاپولیشن ہے اور 46 پروونسز ہیں ان کے، 22 ریپبلکس اینڈ 9 ٹیریٹریز۔ کیونکہ انہیں جو پرابلم ہے وہ ہے جو بلوچستان میں ہے، اتنا بڑا رقبہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، اور آپ دیکھیں انہوں نے 46، 22 اینڈ 9 ٹیریٹریز میں اس کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ میکسیکو 13 کروڑ کی آبادی ہے، 31 ان کے ہیں آپ کے۔ ابھی ہم اگر اپنے دیکھیں، ہم یہاں پہ اگر فنڈز کی بات کریں، صوبوں کے پاس تو ابھی فنڈز کی بالکل بھی کمی نہیں ہے، لیکن اگر میں سائز آپ کو ایک پرسپیکٹیو میں چیزوں کو بتانا چاہتا ہوں تو صرف 12 ملک ہیں دنیا میں ایسے جو پنجاب سے بڑے ہوں گے اگر پنجاب ایک ملک ہو، اور ان 12 ملکوں میں چائنا ہے، رشیا ہے، رشیا نہیں ہے، چائنا ہے، انڈونیشیا ہے، جاپان ہے، انڈیا ہے۔ یہ کچھ ملک ہیں جو پنجاب سے بڑے ہوں گے اگر ہم اسے کریں۔ صرف 31 کنٹریز ایسی ہوں گی جو سندھ سے زیادہ پاپولس ہوں گی، جن کی آبادی سندھ سے زیادہ ہے۔ صرف دنیا میں 31 ایسے ملک ہوں گے۔ 41 کنٹریز دنیا میں KPK سے زیادہ آبادی ہے ان کی۔ KPK دنیا میں 42 نمبر کا ملک بنے اگر آپ آبادی کے لحاظ سے اس کو ملک بنا کے دیکھیں۔ بلوچستان 172 کنٹریز اپنے رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سے چھوٹی ہیں، 172 کنٹریز۔ تو یہ اس قسم کی فیڈریشن ہے جو ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر ڈویژن کو اگر صوبہ بنا دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن، جو ہماری ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی ہے، وہ زیادہ بہتر ہو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس پنجاب میں اگر میں بات کروں تو 60,000 ہمارے پاس سکولز ہیں جو پنجاب گورنمنٹ لاہور میں بیٹھ کے چلانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ نہیں چل پا رہے۔ KP میں آپ کے پاس 32,000 سکولز ہیں جن کو گورنمنٹ پشاور میں بیٹھ کے چلانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو نہیں چل پا رہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری حالت جو ہماری ایجوکیشن کی ہے وہ یہ ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے
منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے ایک سروے کیا، اس میں انہوں نے ڈسٹرکٹس کا سروے کیا کہ جو ڈسٹرکٹس اینڈ ڈفرینٹ ان میں ایجوکیشن کے حالات کیا ہیں اور کس طرح. جو انڈیکس انہوں نے بنایا، جو ٹیبل انہوں نے بنایا، اس میں پوائنٹس انہوں نے رکھے اور کیٹیگریز انہوں نے بنائی. اس میں ایک ویری ہائی کیٹیگری ڈسٹرکٹس ہے جن کی ایجوکیشن بالکل ایگزامپلری ہوگی. پھر ہائی تھے جو 70 to 80 مارکس لے گا وہ ہائی کیٹیگری میں، اور میڈیم کیٹیگری میں 55 to 70 مارکس، اور لو کیٹیگری جس میں سب کوئی آ جائیں گے وہ 0 سے 25 مارکس کے ساتھ آپ ہوں گے. جب اس پہ سارے پاکستان کے ڈسٹرکٹس کو ناپا گیا تو پاکستان میں ایک بھی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں تھا جو ویری ہائی کیٹیگری میں آئے جس کے مارکس 80 to 100 ہوں، ایک بھی نہیں تھا. ہائی کیٹیگری کے اندر صرف ایک ڈسٹرکٹ تھا اور وہ اسلام آباد تھا. چاروں صوبوں میں ایک بھی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جو خود گورنمنٹ آف پاکستان کے سروے کے مطابق ہائی کیٹیگری میں آئے. اس کے بعد میڈیم کیٹیگری 55 to 70 مارکس کے ساتھ یہ میڈیم کیٹیگری بنی، جس میں پورے پاکستان میں 56 ڈسٹرکٹس اس میں آئے. بلوچستان میں 0، ایک بھی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جو 55 مارکس بھی لے سکا ہو. کے پی میں 16 ایسے ڈسٹرکٹس ملے جو 55 تک کم از کم جنہوں نے مارکس لے لیے. اسلام آباد میں تو ہو چکا ہے پہلے. پنجاب میں 32 ڈسٹرکٹس ایسے ہمیں ملے جو میڈیم کیٹیگری میں آتے ہیں، اور اس کے بعد لو کیٹیگری ہے جو 0 سے شروع ہوتی ہے، ہر کوئی اس میں آ جائے گا. بلوچستان میں all 33 ڈسٹرکٹس آر لو پرفارمرز. کے پی میں نے آپ کو بتایا 16 میڈیم اینڈ 18 ڈسٹرکٹس آر لو کیٹیگری ڈسٹرکٹس. پنجاب میں 32 میڈیم تھے، آپ سے بات ہوئی، اور 4 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جو لو میں آتے ہیں، جو 0 to 55 مارکس لیتے ہیں. تو گڈ فار پنجاب، کم از کم یہاں پہ انہوں نے وہ لو میں سب سے کم پنجاب ہی آپ کو نظر آئے. اس میں ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے اس سروے میں، وہ سکولز جو کیپٹل سٹی کے قریب ہیں وہ ڈسٹرکٹس زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے آپ کیپٹل سٹی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں آپ کی پرفارمنس کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. اب اس کے بعد یہ آپ سے ہماری بات ہوئی. اگر ہم بات کریں کے پی اسپیسیفک بات اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو اس میں بھی آپ کو کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے کے پی میں کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی ہماری جہاں اسٹیٹ سیکرٹری تھی پروفیسر صاحبہ، انہوں نے بتایا کہ ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ پنجاب سے کم ہے، باقی سندھ سے بھی کم ہے. پنجاب کا لٹریسی ریٹ از 66%. بہت اچھا تو وہ بھی نہیں ہے بٹ بیسٹ ان پاکستان ہے. اینڈ کے پی کا لٹریسی ریٹ از 51%. اور لٹریسی ریٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ ہم ہر اس بندے کو لٹریٹ مانتے ہیں جو اپنا نام لکھ سکتا ہے. انٹرسٹنگ بات میں آپ کو ایک بتاؤں کہ رنجیت سنگھ کے دور میں 100% لٹریسی اس نے بنائی، 95-99%. کس طرح سے؟ ایک بکلیٹ اس نے بنائی جو ہر ایک کے لیے پڑھنا کمپلسری تھا. اس میں کیا تھا؟ پرشین کیونکہ سرکاری لینگویج تھی، اس میں جو بندہ وہ کتاب پڑھتا تھا وہ پرشین میں اپلیکیشن لکھ سکتا تھا، وہ میتھ کر سکتا تھا اپنا. تو یہ بیسک 2 چیزیں اس نے ہر اپنے شہری کو سکھائیں. ہم آج تک کوئی ایسا ڈیوائس نہیں کر سکے، میکنزم کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے لوگوں کو یہ سب کچھ سکھا سکیں. اس کے بعد یہاں آپ کے پاس 5 ملین بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے. پاکستان میں یہ تعداد 25 ملین ہے، اور یہاں پہ بھی یہ
کنٹریبیوشن آبادی کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. صرف پشاور میں 5 لاکھ بچے اسکول نہیں جا رہے, جو ہمارا کے پی کا کیپٹل ہے. 5 لاکھ بچے آپ کو ایسے ملیں گے جو اسکول نہیں جا رہے. 5,000 ایسے اسکول ملیں گے جس میں الیکٹرسٹی نہیں ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ بغیر الیکٹرسٹی کے اگر آپ بیٹھ کے پڑھنا چاہیں گے تو آپ کیا ہی پڑھیں گے. یہ کچھ کے پی اسپیسیفک تھے. یہ میں اس کو بہت زیادہ اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں اس کو کہ کیا ہے. ان امپلائمنٹ بھی آپ کی 31% ہے. تو جیسے پورے پاکستان میں ہے ویسے ہی ہے. 1 ملین کے قریب بچے ہیں جو چائلڈ لیبر کر رہے ہیں, جنہیں اس وقت اسکول جانا چاہیے تھا, پڑھنا چاہیے تھا, وہ چائلڈ لیبر میں پھنس گئے ہیں اور وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. اوور آل اگر ہم بات کریں, جو ابھی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں, ان کے جو نتائج پھر ہمارے سامنے نکلے ہیں وہ اس صورت میں ہمیں ملے کہ جتنے انٹرنیشنل سروے ہوئے, جو یو این نے کروائے, جو باقی ایجنسیز نے کروائے, اس میں اس کی بات میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں اور پھر آپ کے سوالات پہ ہم شروع کریں گے. یہ یو این کی بھی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے ڈفرینٹ سروے کیے ہیں. سب سے پہلے اس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, جس پہ انہوں نے 167 کنٹریز کو اسٹڈی کیا. ہم اس میں 140th نمبر پہ پائے جاتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں گے ہم باٹم 10% پہ آئیں گے کسی بھی دنیا کے سروے میں. اگر آپ دیکھیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, اس میں ہم 193 کنٹریز جو سروے ہوئیں, وی آر ایٹ 168th نمبر. رول آف لا ہم 129th نمبر پہ ہیں آؤٹ آف 142. 44%, یہ ایک بات ہے جو ہمیں سب سے زیادہ فکر مند جسے کرنا چاہیے. 44% بچے وہ ہیں جو سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے جن کی. اس کا مطلب ہے کہ انہیں کھانا نہیں مل رہا, نیوٹریشن نہیں مل رہی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ نہ ان کا برین ڈیولپ ہوگا, نہ ان کی باڈی ڈیولپ ہوگی. یہ 44% جب بڑے ہوں گے, یہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ابھی کریئر شروع ہونا ہے, جب یہ اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے تو یہ ان کے پاؤں کی سب سے وزنی زنجیر ہوگی. کیونکہ یہ وہ سوسائٹی کے لوگ ہوں گے جو خود آگے نہیں بڑھ سکیں گے, جو ان امپلائیبل ہوں گے, جو کوئی کام نہیں کر سکیں گے. اور جب اتنی بڑی تعداد آپ کی کام نہیں کر سکے گی تو بلیو می جو کام کر سکتے ہیں وہ بھی کام کر نہیں سکیں گے, وہ بھی آگے بڑھ نہیں سکیں گے. اگر اس کو میں صرف دیکھوں تو ہم نے اپنے آنے والے 20 سالوں میں بھی جو اپنا مستقبل برباد کر کے رکھ لیا ہے. اور اگر آج ہم اس کو ریکٹیفائی نہیں کریں گے تو یہ بڑھتا جائے گا. کہیں سے ہم شروع کریں, آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ نہیں ہوگا. اور ہم تو مسلمان بھی ہیں نا, ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا ہمسایہ بھوکا ہوگا تو ہم سے سوال کیا جائے گا. بعض لوگ تو کہتے ہیں 40 گھروں تک اگر ہمسایہ بھوکا ہوگا تو پھر بھی سوال ہوگا. تو 44% آدھے بچے ہمارے بھوکے رہ رہے ہیں. ہم سے سوال ہوگا, اس پہ ہمیں جواب دینا پڑے گا. اس دنیا میں ہمیں انجام بھگتنا پڑے گا, اگلی دنیا میں ہمیں جواب دینا پڑے گا. کلین ڈرنکنگ واٹر ہمارے پاس صرف 38% لوگوں کو ملتا ہے. اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن دے آر 25 ملین, 2.5 کروڑ. اور اس میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں. انڈیا 150 کروڑ کی آبادی ہے, لیس دین 2 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول. ہم 25 کروڑ کی آبادی ہیں, 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. یہ ہیں جو کل آپ کی ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی. اب اس میں لوگوں نے اس کو ٹھیک بھی کیا ہے اپنی چیزوں کو. ایسے ملک ہیں, چائنا کی اگر آپ مثال دیکھیں, ہم سب نے جتنی ہسٹری پڑھی ہے ہمیں پتہ ہے کہ چائنا میں
دنیا میں سب سے زیادہ اوپیم کنزیوم ہوتی تھی. جس طرح بھی انگریزوں نے ان کو لگایا، لیکن پوری قوم اوپیم کے نشے میں تھی. کہاں سے انہوں نے رائز کیا، کہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اور آج وہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے مقابلے میں کھڑے ہیں. بہت سارے فیلڈز میں ان سے بہت آگے کھڑے ہیں. انڈیا، آئی ہیٹ ٹو گیو ایگزامپلز آف انڈیا، لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے، بٹ انہوں نے بھی پچھلے 30 سال میں ترقی کی ہے. کتنی لوگوں کو غربت سے باہر لائے. ابھی بھی 800 ملین لوگ ان کے غربت سے نیچے ہیں، حالت خراب ہے ان کی، لیکن دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی انہوں نے اپنے آپ کو بنا دیا. تو ہمیں بھی کہیں سے سفر کا آغاز کرنا پڑے گا. جب صوبے بنے تھے، جب یہ اس ملک میں صوبے بنائے گئے تھے، 51 کا اگر آپ سینسس دیکھیں، اس میں پنجاب کی آبادی صرف 20 ملین تھی، 2 کروڑ لوگ تھے. اب شاید اکیلے لاہور میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں. آج وہ آبادی بڑھ کے 2 کروڑ سے 13 کروڑ ہو چکی ہے پنجاب کی آبادی. سندھ جو صرف 6 ملین تھا، آج صرف کراچی 3 کروڑ سے اوپر کی آبادی کا شہر بنا ہوا ہے. سندھ گریو فرام 6 ملین ٹو 55.6 ملین. خیبر پختونخوا، اور یہ میں آپ سے 2023 کے نمبر شیئر کر رہا ہوں، 2 سال گزر گئے، ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہوں گے ابھی تک. خیبر پختونخوا، when we started we had 5.8 million people in the province. ابھی کیا ہے؟ 40.8 ملین، almost 41 ملین، 4 کروڑ سے زیادہ کی آبادی. بلوچستان 1.1 ملین سے سٹارٹ ہوا تھا، ابھی بات میں نے آپ کے سامنے کی. Now they are like 1.5 کروڑ، 14.89 to be very exact. تو یہ جب ہم نے بنائے تھے تو یہ صوبے تھے، اور آج ہم کہاں پہ پہنچ گئے، لیکن ہم نے کوئی تبدیلی آنے نہیں دی اپنے اس سسٹم میں. تو اسی طرح باقی بہت سی کا ڈیٹا ہے میرے پاس، وہ زیادہ آپ کے لیے شاید بہت زیادہ انٹرسٹنگ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے ہم کوشچن آنسر سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کے سوال آئیں گے، اس میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو چیز بھی اس کے بعد ڈیٹیل میں آنی چاہیے وہ آپ کو ڈیٹیل میں ہم بتائیں. تو وی کین اسٹارٹ کوشچن آنسر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جیسے آپ نے تقریر میں کہا تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان سارے مسائلستان ہی ہے. تھوڑا سا اونچا بولیے گا. اس تقریر سے سر ہمیں اتنا پتہ چلا کہ پاکستان خالص مسائل ہے، اور اس کی طرف آپ نے ایک اشارہ بھی کی کہ یہاں چند لوگوں کے ہاتھ میں یہ چیز ہے. سر ان چند لوگوں کے ساتھ ہم کیا عمل کریں کہ اس سے ہم نکل سکیں؟ کیونکہ اگر سر احتجاج کرتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے سر وہ آج کل تو بندوق چلاتے ہیں. اور دوسرا اگر سر ایک ویژن جو فتح محمد گولان کے لیے طیب اردگان نے کی تھی، کیا اسی طرح کوئی ایک ویژن ان یونیورسٹیوں کالجوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا؟ بیٹھیے. چلے ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم احتجاج کریں گے. ابھی باہر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کوشش کریں گے کوئی ہمیں کچھ نہ کہے. ٹھیک؟ تو کیا ہوگا؟ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ ہمیں دے دیں گے؟ ایسے تو نہیں ہوتا دنیا میں. ہمیں ایک سسٹم بنانا پڑے گا جس میں عام آدمی ترقی کر سکے. شارٹ کٹ نہیں ہے اس کا کوئی بھی، نہ قوموں کی زندگی میں شارٹ کٹ ہوتے ہیں. قربانی دینی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. ہم یہی آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں کہ کیوں کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہماری تقدیر چلی گئی ہے. اس لیے کہ یہ ایسا سسٹم ہے جس میں عام آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا. 4 کروڑ کا صوبہ ہے آپ کا پنجاب، 13 کروڑ کا صوبہ ہے. یہ اتنے بڑے بڑے صوبے ہیں کہ یہاں پہ اپنے اون پہ، اپنی محنت پہ کوئی بھی عام آدمی آگے نہیں آ سکتا. مڈل کلاس، اور یہ میں آپ کو عرض کروں دنیا میں جہاں بھی کامیابی ہوئی ہے، بلکہ کامیابی ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں دنیا میں پولیٹیکل لیڈرشپ مڈل کلاس سے آتی ہے.
دنیا کا کوئی آپ ملک اٹھا کے دیکھ لیں، بہت کم مثالیں ٹرمپ کی ملے گی، ایک اٹلی کے برلسکونی صاحب ہوتے تھے، وہ بھی بعد میں جیل میں گئے تھے، ہمارا ملک ہے، باقی کہیں آپ کو ایلیٹ کے اندر سے پولیٹیکل لیڈرشپ آتی ہوئی نہیں ملے گی۔ امیر آدمی کا بچہ تو ڈاکٹر اور انجینئر بھی نہیں بنتا، وہ تو MBA کرتا ہے۔ تو ہمارے اسی طرح پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں کل بھی ایک جگہ جب بات کر رہا تھا، آپ امریکن پریزیڈنٹس کی ذرا بایوگرافیز پڑھ کے دیکھیں، اور ابھی اگر ریسنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ براک اوباما صاحب، اس کا نام تھا براک حسین اوباما، 9/11 ہوا تھا، مسلمانوں کے خلاف تھے وہ لوگ، وہ مسلمان تو نہیں ہے، وہ تو کرسچن ہے، بس اس کا باپ مسلمان تھا اور اس کے نام میں حسین آتا تھا اور وہ کالا تھا، لیکن سسٹم ایسا تھا کہ اگر اس کے اندر ٹیلنٹ دیکھا لوگوں نے تو اس سسٹم نے اس کو سپورٹ کیا اینڈ ہی بیکیم پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس۔ ابھی اگر آپ دیکھیں آج کل نیو یارک کے میئر کے لیے ایک مسلمان، ایک انڈین اوریجن کا مسلمان ممدانی نیو یارک کے میئر کا الیکشن لڑ رہا ہے۔ نیو یارک وہ شہر ہے جہاں پہ 9/11 ہوا تھا اور وہ مسلمانوں نے کیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اوورال وہاں پہ کوئی بڑے اچھے جذبات نہیں ہیں، لیکن سسٹم ایسا ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو یہ پروو کیا ہے کہ وہ اچھی گورنمنٹ کر سکتا ہے، وہ لوگوں کی ویلفیئر کر سکتا ہے، تو اس سسٹم نے اس کو موقع دیا ہے اور وہ میئر بن رہا ہے، الیکٹ ہو جائے گا، ابھی وہ اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں الیکٹ ہونے کے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں سسٹم ایسا بنانا ہے جس سے مڈل کلاس آگے آئے، جس سے مڈل کلاس کو موقع ملے۔ یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب باہر نکلیں اپنی پریکٹیکل لائف میں آئے، کوئی پالیٹکس میں آنا چاہے اور اس میں ٹیلنٹ ہو تو وہ آگے بڑھے۔ آج ہمارا سسٹم اس کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ آج کیسے آپ سامنے آتے ہیں، یا آپ کی ایک بڑی فیملی ہو، جو 2-3 فیملیز ہی ہیں پاکستان میں انفارچونیٹلی، یا آپ کو اسٹیبلشمنٹ آپ کو پش کرے، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ کوئی ایک لیڈر آپ نہیں بتا سکتے کہ جو ان 2 راستوں کو بائی پاس کر کے لیڈر بنا ہو، اپنی پرفارمنس پہ لیڈر بنا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ 33 پروونسز بنا دیں، وہ پرفارم کریں گے چیف منسٹر، ان میں سے 2, 4, 6 شاید ایسے نکلیں کہ جو بہت اچھا پرفارم کر دیں، اپنی پرفارمنس کی وجہ سے وہ نیشنل پالیٹکس میں آئیں اور پھر وہ ملک کو لے کے چلیں، تو وہ ایک آرگینکلی گرون اپ لیڈرشپ ہوگی جس سے ہمیں انشاءاللہ آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ اور جو نہیں کر سکے گا وہ اس سرکل سے باہر چلا جائے گا۔ آج تو جو آ گیا وہ جب تک زندہ ہے اس کا کیپچر ایسا ہے کہ وہ آپ اسے جانے نہیں چھڑا سکتے، چاہے وہ کچھ بھی کرے۔ تو یہ ہے، ہمیں احتجاج کرنے سے، یہ کرنے سے کچھ لیڈرز کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ عام آدمی کی زندگی ان احتجاجوں سے نہیں بدل سکتی، ہم نے اپنی زندگی خود بدلنی ہے۔ آج اگر ہم ٹیچر ہیں، ہم پورا زور لگائیں اگلی نسل کو ٹرین کرنے میں۔ آج اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آج ہم بزنس مین ہیں، ابھی اتنی اچھی مثالیں آپ کو چودھری عبدالرحمن صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دی۔ میں ایک بات آپ کو، میں تاجروں کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے کہ جس نے بیچا ہوا مال واپس لے لیا اس کے لیے جنت ہے، سیدھا اسٹریٹ، کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا جس نے نماز پڑھی اس کے لیے جنت ہے، جس نے حج کر لیا اس کے لیے جنت ہے۔ اب کیوں اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی؟ جب میں ایک سودا بیچتا ہوں اور میں ایمانداری سے بیچتا ہوں، میں اس میں دھوکہ نہیں کرتا، میری چیز میں کھوٹ نہیں ہے، تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ واپس آئیں، مجھے واپس کریں، میں چیز رکھوں، آپ کے پیسے واپس کر دوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن اگر میری چیز میں کھوٹ ہے، اگر میں نے جھوٹ بول کے بیچی ہے، تو آپ میرے پاس لائیں گے، میں کبھی واپس نہیں کروں گا۔ دکانوں پہ ہم نے لکھ کے لگایا ہوا، ہم مسلمان ہیں، کہ بیچا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے کہ واپس لے لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ ہمیں یہ سب کچھ اپنی اپنی جگہ پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ ریاست سے ہمارے اور ریاست کے نظام سے
ہمارا تقاضا صرف یہ ہے کہ جس میں ٹیلنٹ ہے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، ریاست اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے، ریاست اس کو انکریج کرے، اسٹیٹ اور ہمارا سسٹم اس کو انکریج کرے. یہ ہمارا، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس چھوٹے ہوں جس میں عام آدمی آگے بڑھ سکے. اتنے بڑے سسٹم میں نہیں بڑھ سکے گا. یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں، ایجوکیشن نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، انصاف نہیں مل رہا، یہ چیزیں اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اہم ہیں، لیکن لیک آف لیڈرشپ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کیونکہ لیڈر ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ کو آگے لے کے چلے گا کون؟ ہم تو ایک ہجوم بن جائیں گے. کوئی کہے گا تو ہم جلسے پہ چلے جائیں گے، کوئی کہے گا ہم جلوس نکال دیں گے، لیکن ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا میں نکلے نا جلوس، بنگلہ دیش میں یہ ہوا، جلوس نکلے ہیں، حکومت بدل گئی ہے. پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوا کیونکہ وہ تو اینٹی پاکستان گورنمنٹ تھی، پرو پاکستان گورنمنٹ ہے. لیکن بنگلہ دیش کے عوام کو کیا ملا؟ ایکسپورٹ کم ہو گئی ہیں، کرنسی ویک ہو گئی ہے، فورن ایکسچینج ریزروز نیچے جا رہے ہیں. تو ہم اس طرح کی کوئی چیز آپ کو سجیسٹ نہیں کر رہے، اس لیے کہ یہ کچھ لیڈرز کا فائدہ کر سکتی ہے، ہمارا نہیں کر سکتی. میں اگر اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے اپنی محنت پہ نوکری ملنی ہے. میں اگر کاروباری آدمی ہوں تو میں نے اپنی سکل سے اپنے کاروبار کو آگے لے کے جانا ہے، جلسے اور جلوس سے نہیں لے کے جا سکتا. ہاں، یہ ہماری نظر میں ہونا چاہیے کہ ہمارا سسٹم ایسا بنے کہ جو ہمیں آگے بڑھنے دے. آج کی انفارچونیٹلی ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی انسیکیور ہے. وہ نہیں چاہتی کہ کوئی مڈل کلاس کی لیڈرشپ ابھر کے سامنے آئے اور وہ آپ کے مسائل کو حل کرنا شروع کر دے. جی، یہ آپ جیسے چھوٹے ریجنز کی بات کرتے ہیں تو خاندانی موروثی سیاست سے ہم کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بلاول بھٹو اور مریم نواز ڈٹ کے اپنی بادشاہت کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے اور بڑے بڑے پولیٹیشنز ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی ارادہ لگتا ہے کہ اپنی ان بادشاہت کی کرسیوں سے اتر جائیں. تو ایک عام آدمی اور ایک عام بندہ کیسے آگے آ سکتا ہے؟ اس کے لیے اپرچونٹیز کیا ہیں؟ اینڈ وہ عام آدمی آؤٹ آف یوتھ وہ کیسے آگے آ سکتے ہیں؟ تھینک یو. یہ اتنی جو تالی لگی ہے نا، یہ بڑی انکریجنگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے تو ہیں نا آگے آنا. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی آگے آئے. اسی سسٹم کو آپ کے سامنے آج ہم لے کے آئے ہیں. آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا کریں، آپ کو موقع ملے گا آگے آنے کا. یہ جو منوپلی قائم ہے فیملیز کی، یہ ختم ہو جائے گی. بیکاز کسی کے 33 بیٹے یا کسی کے 33 بھائی نہیں ہوں گے. پر فورس ان کو پولیٹیکل ورکرز کو آگے لے کے آنا پڑے گا. میں اگین، لوگ کہتے ہیں آپ انڈیا کی مثال دیتے ہیں تو وہ دینی پڑتی ہے مجھے، اور میں آپ کو یہ آپ کو پتہ ہے، لیکن میں آپ یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں پہ ایسا سسٹم ہے کہ ایک چائے بیچنے والا ملک کا پرائم منسٹر بن گیا. تو ہمارے پاس تو اس سے بڑا بہت بہتر ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے. سسٹم ایسا لے کے آنا چاہتے ہیں جو آپ کو انکریج کرے، اور اگر آپ میں کوالٹی ہے تو آپ آگے آئیں. اسی لیے ابھی میں نے اتنی وہ مثال دی، نیو یارک کے میئر کی مثال دی آپ کو، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کی مثال دی، ایک اوباما کا میں نے آپ کو بتایا. آپ کبھی بل کلنٹن کی بھی آٹو بایوگرافی پڑھیں. کلنٹن واز ناٹ ہز بایولوجیکل فادر. وہ کسی کے گھر میں پلا اور بڑھا اور یتیم لڑکا تھا، اور اس نے کیا ترقی کی کہ وہ پہلے گورنر بنا آرکنسا کا، پھر وہ پریزیڈنٹ بنا یونائٹڈ اسٹیٹس کا. تو یہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہے جو آپ کو آگے لے کے آتا ہے. ہم وہ انیبلنگ انوائرمنٹ آپ لوگوں کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پیدا آپ لوگوں کے ذریعے سے ہوگا. ہم تو آپ کے پاس آ گئے، ہم نے آپ کو ایک بات آپ کی بتا دی. اس کے بعد آپ ہیں، یوتھ ہے اس ملک کی، جس نے اس پہ عمل کرنا ہے، جس نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، جس نے پبلک اوپینین فارم کرنی ہے. ہم کسی انقلاب کے ذریعے سے، کسی بنگلہ دیشی، کسی نیپالی انقلاب کے ذریعے سے کچھ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے اس طرح سے کہ آپ قانونی طور پہ کوشش کریں، آپ اس چیز کے لیے پبلک اوپینین بنائیں. آپ سب کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے.
کہ آپ چھوٹے پروونسز چاہتے ہیں. اس سے ان پولیٹیکل پارٹیز کی مونوپلی ختم ہوگی. اگر یہ ختم نہیں ہوں گی پارٹیز، جو ہم نہیں چاہتے ختم ہوں، لیکن ان کے اندر آپ کی پارٹیسپیشن بہتر ہوگی، اور پھر اگر آپ میں ٹیلنٹ ہوگا تو کوئی آپ کو انشاءاللہ روک نہیں سکے گا پیچھے. جی السلام علیکم. سر پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی ڈسکشن کی. تو جی سوری سر، میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جتنے بھی فگرز وغیرہ یہاں پر بتائیں کہ مطلب اتنے بچے اسکول نہیں جا رہے، یونیورسٹی سسٹمز میں نہیں ہیں انکلوڈ، تو میں تھوڑا سا اس کوشچن کو ریفریم کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کوشچن رائز کرنا چاہتا ہوں کہ جو جا رہے ہیں ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اور وہ سوسائٹی کو پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کیوں نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، ہمارا بچہ جب 16 ایئرز آف ایجوکیشن، میں ریسنٹلی کوریا سے PhD کر کے آیا ہوں، تو میں ذرا وہاں کا انوائرمنٹ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بچہ جب 16 ایئرز آف ایجوکیشن کر کے باہر نکلتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کیریئر میں کس طرف جاؤں، وہ بالکل بلائنڈ ہوتا ہے. بڑے بڑے اچھی یونیورسٹیوں کی مثال، مطلب ایکسیپشنز ڈو ایگزسٹ، لیکن بات عموم کی جاتی ہے، تو عمومی طور پہ ہمارا یہ معاملہ ہے. دوسری بات یہ کہ فیلئر کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. فیلئر جب وہ سامنا کرتے تو آج کل ہم نیوز میں مسلسل دیکھ رہے، چاہے اسکولز ہے، یونیورسٹیز ہے، خودکشی، ان کے پاس ایک ہی سلوشن ہوتا ہے، سوسائڈ کر کے آرام سے چیپٹر کلوز کر دو. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ تھوڑا غور کرنا ہے، اس کو ریسٹرکچر کرنا ہے. ہم کیوں آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ نہیں کر رہے؟ جیسے آپ نے خود بات کی کہ جن کا حوالہ آپ نے دیا کہ 95% لٹریسی ریٹ تھا اس ٹائم. ٹھیک ہے، تو کیا ہم بچوں کو کسی غلط طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں، کسی غلط طرز پر ان کو ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ جب 16 ایئر، کیونکہ 16 ایئر بہت بڑا عرصہ ہے ایک بچہ آپ کو دے رہا ہے. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا سیاسی پارٹیوں کو چینج کرنا وہ میرے بس میں، عام بندے کی بس کی بات نہیں. ہم چونکہ یہاں پر اکیڈمیا ہے، تو میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگر تو اس پہ آپ تھوڑا گائیڈ کر لیں کہ اس حوالے سے آپ کیا ویژن رکھتے ہیں امیجن پاکستان 2030 میں. اور دوسرا یہ کہ اس ویژن کو انشور کرنے کے لیے، آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کے لیے، کیا آپ فورن ٹیلنٹ کو جو باہر ممالک کو دیکھ کے آ رہے ہیں، کیا آپ ان کو انکلوڈ کرنا پسند کریں گے کہ وہ آپ کو آؤٹ آف دی باکس کچھ مشورے دیں؟ کیونکہ یہاں پر ایک چیز میں نے محسوس کی ہے پاکستان میں کہ جب آؤٹ آف دی باکس آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا فورس کر دیا جاتا ہے کہ بھئی ایک معاملہ چل رہا ہے، بس اس کو چلنے دو، ٹھیک ہے، اس کو نہ چھیڑو. تو یہ چیزیں میں چاہوں گا آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. بڑا ویلڈ آپ کا کوشچن ہے. 16 سال تو ذرا لمبا عرصہ ہے. میں آپ کو ایک لوکل ہمارے پاکستان کی NGO ہے اثر کے نام سے، اس نے ایک سروے کیا اور اس نے یہ دیکھا کہ 40% بچے جو کلاس 5 میں پڑھ رہے ہیں وہ کلاس 2 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. ہم نے تو بھی بات کی جو آؤٹ آف سکول ہیں، ہم نے بھی بات کی جن کی سٹنٹنگ گروتھ ہے، یہ وہ ہیں جو سکول میں پہنچ گئے ہیں اور 5ویں جماعت تک بھی پہنچ گئے ہیں. آدھے سے زیادہ بچے 5ویں جماعت تک جاتے جاتے سکول چھوڑ دیتے ہیں. ابھی ہم نے ان کی بات نہیں کی، لیکن یہ وہ بچے ہیں، حالت ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی یہ ہے کہ وہ کلاس 5 میں پہنچ گئے اور کلاس 2 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. اینڈ دے آر 40%. آدھے ایسے بچے ہیں تقریباً کہ جو 5ویں کلاس میں آ کے دوسری کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. یہی ڈیفیشنسی جو جہاں سے شروع ہوتی ہے یہ 16 سال تک بھی چلتی ہے. ضرورت اسی چیز کی ہے. ایک مضبوط بنیاد آپ کی اسکول نے رکھنی ہے. آپ یونیورسٹی کے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، دے ول سیکنڈ می اینڈ دے کین ریکٹیفائی می اف دے وانٹ. سب سے بڑا پرابلم جو یونیورسٹیز میں آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ بچے جو یونیورسٹی میں آ رہے ہیں ان کی بیس ہے ہی نہیں. جہاں سے آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں یونیورسٹی والے، وہ وہاں سے شروع ہی نہیں کر پاتے کیونکہ بچے اس لیول تک پہنچے ہی نہیں ہوئے. تو یہ کون کرے گا؟ یہ کوئی NGO نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کا بوجھ صرف گورنمنٹ اٹھا سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2-4 لوگ ملیں اور وہ انقلاب لے کے آ جائیں. انقلاب لے آئیں گے بٹ وہ انقلاب گورنمنٹ کے سسٹم کے اندر لانا پڑے گا. ہمیں سرکار کے اسکولوں کو دیکھنا پڑے گا، ان میں کیسے آپ کام کریں گے. اور وہ ابھی میں نے آپ سے بات کی، KP کے اندر 32,000 سکولز ہیں اور آپ پشاور میں بیٹھ کے ایک سیکرٹری صاحب اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں چل پا رہے. پنجاب کے اندر 60,000 سکولز ہیں، نہیں چل پاتے. ابھی ایک اچھا کام وہاں پہ گورنمنٹ نے کیا. اس وقت کوئی 15,000 کے قریب سکولز ہیں
جو پنجاب گورنمنٹ نے NGOs کو دیے ہیں، بڑے کم پیسوں پہ دیے ہیں. اس وقت پنجاب کا فگر میرے پاس ہے، وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ 4400 روپیز پر منتھ پر چائلڈ خرچ کرتی ہے جی اسکول کے اسٹوڈنٹ کے اوپر. تھوڑے پیسے تو نہیں ہیں نا. اچھے اچھے پرائیویٹ اسکولوں کی فیس اس سے کم ہے، اور گورنمنٹ اسکولس کی بلڈنگز پرائیویٹ اسکول سے بہت بہتر ہیں، ایکڑز میں ہیں، پلے گراؤنڈ بھی ہیں، سب کچھ ہے. پرائیویٹ اسکول تو کرائے کے گھروں میں بنے ہوئے ہیں. ٹیچرز بھی پنجاب میں کم از کم 2001 سے آج تک ٹیچرز کی بھرتی 100% میرٹ پہ ہے، لیکن پڑھائی نہیں ہو رہی نا، کیونکہ اتنا بڑا جو نمبر ہے اس کو لاہور میں بیٹھ کے آپ نہیں چلا سکتے. آپ کو صوبے چھوٹے کرنے پڑیں گے. اگر ہاسپٹلز کی میں بات آپ کو بتاؤں، وہ بھی ابھی میرے پاس KP کا نمبر نہیں ہے، ہم بنا رہے ہیں، آ جائے گا آج کل میں. پنجاب میں 6 ملین روپیز پر بیڈ پر اینم خرچ کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ اپنے ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر. تھوڑے پیسے تو نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہاں پہ جا کے علاج ہو رہا ہے. مشکل کام ہے. اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ ان کو مینیجبل یونٹس بنائیں، مینیجبل یونٹس بنائیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم یہ بات پیورلی ایکڈیمک ڈسکشن میں کر رہے ہیں. مجھے سیاست نہیں کرنی، چوہی صاحب نے اگر کرنی ہوگی تو میں ان کو سپورٹ کروں گا، باقی کسی نے ہم میں سے سیاست نہیں کرنی. ہم تو اس لیے یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ جن بچوں کو کھانا نہیں مل رہا، جو بچے اسکول نہیں جا رہے، جن بچوں کی گروتھ نہیں ہو رہی، جن بچوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، ہم کوئی ایسا سسٹم تجویز کریں، اور اگر ہم سب اس کے اوپر ایگری ہوں تو ہم سب اس کے لیے کوشش کریں کہ وہ سسٹم پاکستان میں بن سکے. جی السلام علیکم. آرکیٹیکٹ ماجد خان جی. میرا تعلق جو ہے شعبہ معمار مطلب کنسٹرکشن آرکیٹیکچر سے. سر میری تقریباً 20 سال ٹیچنگ ایکسپیرینس زیادہ ہو گئی اس سے تھوڑا بہت آگے پیچھے، مگر 20 سال میں سر میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ، ان میں ایک انسرٹینٹی ہوتی ہے، جیسے ابھی سر نے بھی ریکٹیفائی کیا اور آپ نے اس کے اوپر بھی ہے. بیسیکلی واٹ آئی تھنک، میری پرسیپشن ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مگر ہمارا جو سسٹم ہے ایجوکیشن سسٹم، اس کے اندر اتنے فلاز ہیں کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہمارا بیسک ایجوکیشن جتنا بھی سسٹم ہے وہ امپلائیز پیدا کر رہا ہے، لیڈرز نہیں پیدا کر رہا. جبکہ انٹرنیشنلی آپ جتنی بھی آپ نے ایگزامپلس دی ہیں، خواہ وہ امریکہ کی ہے، چائنا کی ہے، کسی بھی بڑے نیشن کی جو گرو کر رہی ہے، ان کی جو بیسک ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ان کی جو اوور آل ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ان کے اندر وہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ ان میں انٹلیکچوئل پیدا ہوتے ہیں. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ جو مجھے سمجھ آئی ہے ابھی تک یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ریجن کی بات میں اگر کہوں تو وی ہیو بین ان وار سنس ایجز، اور میرے خیال میں اگر اس کی بنیاد پہ بھی ہمارا 51% لٹریسی ریٹ ہے، آئی تھنک اٹس این اچیومنٹ. میرے حساب سے تو میں پازیٹیو لوں گا. کمپیریٹیولی باقی پاکستان سے ہماری جو KP کی ریجن کے اندر بھی وار آن ٹیرر ہے جو بھی ہے، اس کے اوپر اتنی زیادہ فوکس کی گئی کہ بہت سے بچے، فار ایگزامپل ول گیو این ایگزامپل آف APS، اس نے بہت سے لوگوں کو ڈسکریج کیا ہے کہ اسکولنگ میں نہ جائیں، اب چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں ڈال رہے ہیں لوگ. اور میرے خیال میں اٹ از دا ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ کہ اس چیز کو ریکٹیفائی کرے کہ بھئی لوگوں کے اندر وہ کانفیڈنس آئے کہ وہ بچوں کو اسکول میں لے کر جائیں، نہ کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ بھئی آپ اور بچے پیدا کرو. آئی تھنک دیٹ واز یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری پالیسیز ہیں، ان کے اندر بھی ان کو ہمیں دیکھنا پڑے. صرف بات یہ ہے کہ سر کہ میں آئی بلانگ ٹو نارتھ وزیرستان، میرن شاہ، اور ادھر میں دیکھتا ہوں جس طرح آپ اسکولنگ کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر اسکولنگ کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہاں پہ موسٹلی لوگ مدرسوں میں لے کر رہے ہیں بچوں کو. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایک تو فری ایجوکیشن مل رہا ہے. ہمارے جو اسکولز ہیں اس میں سے بہت سے ایسے اسکول ہیں جو کاغذوں میں تو ہیں مگر ایگزسٹ نہیں کرتے. اس میں امپلائیز جا کر کے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں مگر وہاں پہ کچھ نہیں ہے.
میں وہی بات کہوں کہ ہمارے سسٹم کے اندر بہت سے لوپ ہولز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. میرے خیال میں اس کے لیے ہماری جو ابھی تک ہماری لوگوں کی جو سوچ ہے, جس بنیاد پہ وہ ان کی طرف جا رہے ہیں کہ بھئی ہمیں لیڈرز کو فالو کیا کہ بھئی اچھا لیڈر آئے گا تو شاید پالیسی چینج ہو جائے, مگر مے بی اس میں بھی وہی بات ہے کہ ہوپ ہے, ہر بندہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ یار کچھ ہو جائے, شاید میک اٹ مائٹ چینج. اس لیے کبھی ایک کا ہاتھ پکڑ کے کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں پار لگا دے, کبھی دوسری بندے کو, مگر ابھی تک وہی بات ہے کہ ویری انفارچونیٹ کہ ہمیں وہ لیڈر نہیں مل پایا جو ہمیں پار لگا دے. اور اس کے لیے اوبیسلی ہم بھی اتنے کمیٹڈ نہیں اگر ہوتے تو مے بی وی وڈ ہیو چینج. مگر میرے سنگو سر اس کے اوپر یہ ہو جائے کہ بینگ APSUP میرے خیال میں اٹس بگ, میں کہتا ہوں آرگنائزیشن, اور میرے خیال میں اپریشیٹ بھی کروں گا کہ آپ لوگ ان چیزوں کو انکریج بھی کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے مائنڈ آپ کے سامنے لا کے رکھ سکیں اور اس کے اوپر کچھ کام کر سکیں. تو میرے خیال میں آئی تھنک آپ لوگوں کی یہ جو بیسک ایجوکیشن کے اوپر اگر آپ کی پالیسیز اس میں کچھ آپ کی طرف سے کچھ ایڈیشن ہو سکتی ہے تو آئی تھنک اٹ ول برنگ اے بگ چینج. تھینک یو. وہ بھی ضرور کریں گے جو آپ نے فرمایا کہ اگر بیسک ایجوکیشن میں ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کریں گے انشاءاللہ. بٹ یہ جو آپ نے پکچر بتائی نا, آپ کے ہاں تو جنگ لگی ہوئی ہے, جہاں پہ نہیں جنگ لگی ہوئی وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. پنجاب میں چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب, آپ لوگوں نے بھی شاید سنا ہوگا, انہوں نے فوج بلائی اسکولوں کی گنتی کرنے کے لیے کہ گوشت اسکول کتنے ہیں اور ایکچوئل اسکول کتنے ہیں. فوج بلائی گئی. اب جو ڈپارٹمنٹ اپنے اسکولوں کو گن بھی نہیں سکتا وہ چلا کیسے سکتا ہے. اس کے فوراً بعد میں ناظم بنا لاہور کا. فوج گنتی کر چکی تھی, شہباز شریف صاحب سب کچھ کر چکے تھے, ان کی گورنمنٹ چلی گئی, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے, میں ناظم بن گیا. لاہور میں 1400 اسکولز تھے. ہم نے اس کا سروے شروع کیا تو اس میں 250 اسکول فردر گو اسکول ہمیں مل گیا, جو جیسے آپ نے کہا صرف کتابوں میں. وہاں تو کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی, وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. یہ ہمارا لیول آف کمٹمنٹ ایز اے نیشن ہی ویک ہے. ایسے بہت سارے ملک ہیں, میں مثالیں دوں گا جہاں جنگ بھی لگی رہی, جہاں پہ سب کچھ ہوتا رہا, لیکن انہوں نے اپنی اگلی نسل کو خراب نہیں ہونے دیا, اس کو وہ پڑھاتے چلے گئے. ویتنام میں کتنی لمبی جنگ لڑی, اور آج دیکھیں وہ ایکسپورٹ میں بڑے بڑے ملکوں کو ٹکر دے رہا ہے, ان سے آگے چلا گیا. جاپان کے اوپر ایٹم بم گر گئے, اس کے بعد اس کی اکانومی نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. تو یہ کمٹمنٹ ہے ود دی کاز, اگر ہو تو جنگ اور نو جنگ سب ہو جاتا ہے, اور اگر نہیں ہے تو ہمارے وہ علاقے جہاں پہ جنگ نہیں ہے وہ ویسے ہی خراب ہیں جیسے جنگ والے خراب ہیں. آپ کے سامنے جو بات ہے, ہمارے مسائل بہت گھمبیر ہیں, بہت زیادہ ہیں. ایجوکیشن بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم آج اس کو ٹھیک کرنے چلیں گے تو پتہ نہیں ہماری لائف ٹائم میں ہم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. بٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سسٹم ہی کیوں نہ ٹھیک کر دیں جو اس سب کو ٹھیک کرے. اگر ہمارے صوبے مینیجبل ہوں گے, پروونشل گورنمنٹ اس قابل ہوگی. ابھی کیا ہے, میں نے آپ سے عرض کیا 32,000 اسکولز ہیں آپ کے, جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ چلا رہے ہیں, ان کو اپنے الجھنوں سے فرصت نہیں ملتی کہ وہ کچھ بہتری کر سکیں. اور یہ ہیومنلی پاسبل بھی نہیں ہے. کسی سے اگر ہم یہ امید رکھیں کہ وہ 60,000 اسکول چلائے گا کیپٹل سٹی میں بیٹھ کے اور وہ بہت اچھے چل رہے ہوں گے, نہیں چل رہے ہوں گے. یہ آپ کسی دنیا کے سائنٹسٹ کو بٹھا کے اس سے پوچھیں گے یہ سچویشن ہے, اس میں کیا بہتری ہوگی, وہ آپ کو بتائے گا کہ نہیں ہوگی. آپ کو کچھ بیسک چینجز کرنی پڑیں گی, اور وہ بیسک چینجز ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی, وہ ڈیولیشن آف پاور ہوگی. نیچے آپ پاور لے کے آئیں گے تو ہوگی. دنیا کے اندر لوکل کاؤنسل اسکول چلاتی ہیں, پروونشل گورنمنٹس نہیں چلاتی. لیکن ہم مصر ہیں کہ ہم اسی طرح صوبے رکھیں گے, اسی طرح سسٹم چلائیں گے. جو 79 ایئرز میں رزلٹ آیا پھر وہ بھی نہیں بدلے گا. وہ کہتے ہیں اگر آپ غلطی کریں اور پھر دوبارہ غلطی کریں تو نتیجہ تو وہی نکلتا ہے جو پہلی غلطی کا نکلتا ہے.
اس لیے ہم اس سسٹم کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں جو ان سب چیزوں کو چینج کرے گا اور ٹھیک کرے گا انشاءاللہ. جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے, اور اس سے ذرا بڑا شکریہ کہ ہمیں کویسچن کرنے کا موقع دیا. اس وقت ہمیشہ جس طرح ہوتا ہے کہ آگے جتنی 3-4 قطاریں ہیں اس میں تقریباً سارے بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے, زیادہ تر پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوں گے. کویسچن یہ ہے کہ ہم اگر صوبوں کی تعداد میں اضافہ کر دیں, سپوز 4 ہیں 40 کر دیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا بھی ایک ووٹ ہے, میرا بھی ایک ووٹ ہے, اور میرا خیال میں ہم سے زیادہ اس وقت سی کاز میں پی اینز ہوں گے اور سیکیورٹی گارڈز ہیں, ان سب کا بھی ایک ووٹ ہے. اب کویسچن یہ ہے کہ ہماری تعلیم یافتہ طبقے کے مقابلے میں غیر تعلیم یافتہ طبقہ بہت بڑا ہے. تو میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ اگر ہم صوبوں کی تعداد میں اضافہ کریں تو پھر بھی ان کے ووٹوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہی ہوگی, اور لوگ وہی چنیں گے, ہم چننے کے قابل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں, فقط ساقی بدل جانے سے میخانہ نہ بدلے گا. اچھا, بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں, فقط ساقی بدل جانے سے میخانہ نہ بدلے گا, اور کمی ہے اس میں کرداروں کی, مقصد کی, تأثر کی, فقط سرخی بدل جانے سے افسانہ نہ بدلے گا. تو آئی ووڈ لائک کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ ہم اس مسئلے کو, ٹھیک ہے ڈیموکریسی میں تو ہر ایک بندے کا ایک ووٹ ہے, ہاؤ ول وی کم آؤٹ آف دس پرابلم کہ ہم نے صوبے تو زیادہ کر لیے لیکن ان کا بھی ووٹ اور آپ کا بھی ووٹ برابر ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ساقی آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ تو ساقی بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا, یہی آپ نے فرمایا, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اس سسٹم میں رہ کے ساقی بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا, رند کو اپنا چلن بدلنا پڑے گا. وہ چلن بدلنے کی بات ہو رہی ہے, سسٹم کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ میں آپ کو ایک عرض کر دوں, یہ ہمارا بڑا مت ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بڑے اچھا ووٹ ڈالتے ہیں اور جو ان پڑھ ہیں وہ ووٹ نہیں ڈالتے, وہ آپ سے زیادہ بہتر ووٹ ڈالتے ہیں. آپ کبھی آزما کے دیکھیے گا. سب سے زیادہ مسائل کس کو آتے ہیں؟ جس کے بچے بھوکے سوتے ہیں, جس کے بچے اسکول نہیں جا سکتے. ہمارے لیے تو الیکشن شاید ایک عیاشی ہے, چھٹی کا دن ہے, موسٹلی تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں ووٹ ڈالنے. کبھی اس کی ایک سٹڈی آپ کرا کے دیکھیں کہ جو ہم جیسے سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اچھے گھر میں اے سی لگا کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی کتنے پرسنٹ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں, اور عام آدمی کتنے پرسنٹ ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا ہے. یقین کریں ان کے مسئلے, جن کے بچے بھوکے سو رہے ہیں, جن کے بچے اسکول نہیں جا رہے, سب سے بڑی انسان گزارا کر لیتا ہے. ایک غریب آدمی اپنی زندگی گزار لے گا صبر کے ساتھ اگر اس کو یہ گارنٹی ہو کہ اس کا بیٹا ترقی کرے گا. اور سب سے بڑی مایوسی وہ ہے کہ ایک بندہ خود بھی مزدوری کر رہا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کا بیٹا بھی کبھی مزدوری سے اوپر نہیں اٹھ سکے گا. اس کے جذبات کا آپ اندازہ کر نہیں سکتے انفارچونیٹلی ہم یہاں پہ بیٹھ کے. لیکن سب سے بڑا اس سوسائٹی کا پریشان شخص وہی ہے, نا امید بھی وہی ہے. آپ موقع دیں ایک غریب آدمی کو, یہ تو موقع دیں کہ وہ یہ خواب دیکھے کہ اس کا بیٹا کل بڑا آدمی بن سکتا ہے. سسٹم اس کو روکے گا نہیں. براک اوباما جس کی ماں پاکستان میں بھی کام کر کے گئی, جو سنگل مدر تھی, لیکن اس کو کہیں پہ یہ امید تھی کہ اس کا بیٹا آگے بڑھ سکتا ہے. اس نے پڑھایا لکھایا اپنے بیٹے کو, وہ بہت بڑا بن گیا, پھر وہ اس کی قسمت تھی. بٹ سسٹم نے اس کو سپورٹ کیا. سسٹم نے یہ نہیں کہا کہ تم تو غریب آدمی کے بچے ہو تو تم کدھر جا رہے ہو, یہ تو حق ایلیٹ کا ہے. صرف کینیڈیز وہاں پہ صدر نہیں بنتے, وہاں پہ کلنٹن بھی بنتا ہے, وہاں پہ اوباما بھی بنتا ہے, وہاں پہ جو بائیڈن بھی بنتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے ان کی جمہوریت کو 250 سال گزر گئے ہیں, بٹ ہمیں ضروری ہے کہ ہم بھی 250 سال کے بعد سدھریں. ہم نے تو دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے.
آج جو تھیوریز، آج جو اکوپمنٹ، آج جو ہسٹری ہمیں میسر ہے وہ انہیں میسر نہیں تھی. تو ہمیں آج یہاں سے اٹھنا پڑے گا. اور بالکل یہ غلط فہمی اب اپنے دلوں سے ہم نکال دیں کہ ہم بہت اچھی ووٹنگ کرتے ہیں اور وہ اچھی ووٹنگ نہیں کرتے. ان کو ہی زیادہ ضرورت ہے اچھے نظام کی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس ملک میں ایلیٹ کیپچر ہے. 2-3 ہزار لوگ تو وہ ہیں کہ جو کمپلیٹ کنٹرول میں ہیں اس ملک کے. اس کے بعد ہم لوگ ہیں، ہم بھی اپنے اپنے سفیر میں سب کچھ کر رہے ہیں. جہاں پہ انصاف غریب آدمی کو دینا پڑتا ہے ہم بھی نہیں دیتے. تو یہ سسٹم بدلنا پڑے گا. اور یہ یہیں سے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ یہ بدل سکتی ہے. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ دنیا میں بڑے سے بڑا پروفیسر آپ کی زندگی اس طرح نہیں بدل سکتا جس طرح پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یونائٹڈ انڈیا میں ایک ملک پلانٹ تھا اس علاقے میں، بامبے کے علاقے میں. ایک ہی ملک پلانٹ تھا اس وقت، اور سارے دیہات جو ارد گرد تھے ان کے لوگ اسے ملک سپلائی کرتے تھے. اس کی کیونکہ منوپلی تھی تو وہ کسی کو دودھ کے پراپر قیمت نہیں دیتا تھا، تھوڑی قیمت دیتا تھا. اور لوگ بڑے پریشان تھے کہ ہمیں پورے پیسے نہیں ملتے. وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے پاس گئے جو اس وقت انڈین کانگریس تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری آپ مدد کریں، اس سے آپ بات کریں ملک پلانٹ سے، یہ ہمیں پورے پیسے دے. انہوں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، یہ ہم اس سے بات کریں گے وہ آپ کو پورے پیسے نہیں دے گا. آپ یہ کریں کہ کچھ دن آپ اس کو دودھ دینا بند کر دیں، گرا دیں دودھ، کیونکہ دودھ کا اور کوئی یوز نہیں تھا ان کے پاس سوائے ملک پلانٹ کو دینے کے. انہوں نے کہا آپ گرا دیں، سڑکوں پہ گرا دیں، لیکن آپ اس کو دودھ نہ دیں. کچھ دن تک اس کو دودھ نہیں ملا تو اس کی منوپلی بھی تو یہیں سے بن رہی تھی. جب دودھ نہیں ملا تو وہ ٹیبل پہ آیا، اس نے کہا آپ میرے ساتھ ریٹ طے کر لیں. ریٹ طے ہو گیا. لیکن جو اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس نے کہا یہ کافی نہیں ہے، یہ تو آپ ہمیشہ ابھی بھی اس کے غلام رہیں گے. ابھی اس نے ریٹ ٹھیک کیا، کچھ عرصہ بعد پھر وہی صورت پیدا ہو جائے گی. تو انہوں نے سجیسٹ کیا فارمرز کو کہ آپ ایک کوآپریٹو بنائیں جس میں دودھ بھی آپ کا ہوگا، پلانٹ بھی آپ کا ہوگا، اور دودھ اور پلانٹ دونوں مل کے جو منافع دیں گے وہ آپ سب میں تقسیم ہوگا. اور آج میں آپ کو عرض کروں، آج وہ پلانٹ دنیا کا سب سے بڑا ملک پروسیسنگ پلانٹ ہے انڈیا میں. تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کے لیے کر سکتی ہے. یہ کوئی پڑھا لکھا بندہ جس نے 4 کتابیں لکھی ہیں وہ نہیں کر سکتا. پولیٹیشینز ہی ہیں جن کے پاس پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، جو سوسائٹی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم آپ میں سے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ صوبوں کو آپ چھوٹا کریں، لوگوں کو موقع دیں، لوگ آگے نکلیں، اور لوگ نئے سے نئے آئیڈیاز کو لے کے آتے ہیں ترقی کرنے کے لیے. میں اگر آپ کے سامنے یہ باتیں شروع کروں گا رات ہو جائے گی لیکن ختم نہیں ہوگی. جہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے انوویٹو آئیڈیاز کو لا کے اپنی قوموں کی تقدیریں بدلی ہیں، تو ہمیں بھی ایک لمیٹڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بجائے ہم کہتے ہیں ہم 25 کروڑ ہیں، ہم میں سے بہت بڑی تعداد مڈل کلاس سے نکلنی چاہیے جو ہماری پولیٹیکل لیڈر بنے فیوچر میں آگے. جی السلام علیکم. My name is Nasheedullah Shah. I'm the fellow of Institute of Architects Pakistan. I've graduated from the prestigious National College of Arts, Lahore in 2000. As an architect, I've started my career in Peshawar. I've been offered to move to Karachi by a very famous architect in 2001. But I replied because of the thought that the National College of Arts gave me to search for yourself and to ask yourself, who am I? چونکہ اسی ٹرائبل ایریا کی سیٹ پہ میں نے اویل کیا تو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ورک ان ہیئر، اور میں نے وہ ریفیوز کی کراچی جانے کے لیے. اور پھر دین دا 25 years of rigorous experience in architecture, initially 10 years in practicing architecture and then 15 years in academia. My moving on to academia was in search of there was some thirst inside me
to how could I know myself, and somebody advised me to join academia to explore a new world. It was very successful tenure. Beside my academic endeavors, I used to practice architecture as well, and that practice मैं उनको देखता था कि अब वो बहुत mature हो चुकी थी. मैंने ये सीखा है. I recently have done a project with Pakistan Institute of Development Economics, जहाँ पर इकोनॉमिस्ट के साथ रहते हुए जो मेरा बॉस था वो इकोनॉमिस्ट था, वो बार बार मुझे कह रहा था कैलकुलेशन करो. हम आर्किटेक्ट लकीरें खींचते हैं, तो वो उस कैलकुलेशन में आई केम अप इनटू अ वेरी जो इनसाइट्स मुझे मिली वो ये मिली कि सस्टेनेबिलिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए अगर आप इकोनॉमिक्स को इनकलकेट नहीं करते इनटू द डेवलपमेंट तो वो चीज़ उसकी रिजिलियंट नहीं होगी, वो कुछ अरसे तक रहेगी फिर ख़त्म हो जाएगी. जिस तरह आपने कहा कि रिंदू को बदलना पड़ेगा, तो मैंने अपने आप से यही सवाल किया कि व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट टू माय कंट्री, एंड दैट वेयर आई एक्चुअली स्टार्टेड दैट जिहाद अगेंस्ट इग्नोरेंस. के मेरे मेंटोर है चिकॉस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, उनसे मेरी मुलाकातें होती है, वो मुझे बताते हैं, वो मुझे गाइड करते हैं. तो एक उन्होंने मुझे रिकमेंड किया अकबर के ज़माने के आलिम थे मुजद्दिद अल-फसानी. उनका जो मॉडल था वो कभी अंधेरे को अंधेरे से नहीं मारता था बल्कि अंधेरे को रोशनी से मारता था. उसने कभी दीन इलाही के अगेंस्ट कोई बात नहीं की, बट उन्होंने जो बात की वो कुरान से एंड द लाइफ ऑफ प्रॉफिट से, जो पहले स्पीकर ने इसको बड़ा अच्छे तरीके से एलोबरेट किया, उनसे उन्होंने उनको फाइट किया और वो लाइट पहुंची, जहांगीर को हिट किया, फिर वही दीन इलाही उसकी मौत का सबब उनका अपना बेटा बना. यही मॉडल जब मैंने अपनाया तो मैंने सोचा कि व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट टू दैट community and that development, and that PIDE वाला project actually opened my mind कि हम जो एकेडेमिया में हैं या जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ हैं, हम उनको ये पढ़ाते भी हैं. ऑलराइट, सो माय क्वेश्चन इज़ कि मुझे तकलीफ़ ये हो रही है कि मुझे वो शायद उस तरह की इंकरेजमेंट नहीं मिली अपने जो अशराफिया है या जो गवर्नमेंट है. लेकिन मैं एक चीज़ को देखता हूँ, यहाँ पर मीडिया हाउस भी है कि मीडिया इसमें एक बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता है उनको जितने भी लाइक माइंड्स हैं उनको जमा करने में और उनकी आवाज़ मैसेज तक पहुंचाने में, ताकि अवेयरनेस बढ़े. तो इस सिलसिले में आप क्या एक तो हाउ कुड यू कंट्रीब्यूट टू दैट थिंग, और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप माशाल्लाह जितनी इंसाइटफुल आपने अपनी रिसर्च बयान की, तो क्यों नहीं आप उन लोगों को जो इस तरह के काम करते हैं अपने साथ मिलाकर और टीम को बड़ा करके और इस चीज़ को आप आगे लेकर जाएं. थैंक यू सो मच. आपका क्या ख्याल है? मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी टीम ही तो अपने साथ मिला रहा हूँ. इसीलिए आपके पास आए हैं, और सीधा अरबाब इख्तियार के पास जाने का बिलीव मी कोई फ़ायदा नहीं है. बहुत से लोग जाते हैं, उन्हें बहुत से मशवरे देते हैं, उनके पास पूरी गठड़ी होती है मशवरों की. लेकिन मुझे हमदर्दी है जो लोग गवर्नमेंट में हैं. आप यकीन करें, वो सुबह से शाम तक जो बहुत भी मेहनत करता है, वो अगर रात को सोने से पहले अपना ऑडिट करे तो उसे पता चलेगा कि कुछ भी नहीं हुआ, अगरचे कि उसने बहुत मेहनत की होगी. ये सिस्टम ऐसा है कि ये ना हुक्मरान को काम करने देता है ना आवाम को काम करने देता है. ये ओवरवेल्म हो गया है हम सब इस सिस्टम के नीचे. तो जब तक हम अपने बोझ को हल्का नहीं करेंगे उस वक्त तक ये चीज़ें चलेंगी नहीं. ना हुक्मरान ये कर पाएंगे ना आवाम को मौका मिल पाएगा. तो ये हुक्मरानों के लिए भी ये किसी के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं है, ये उनकी भी बेहतरी है. वो भी सिस्टम को अच्छा चला सकेंगे, शायद इससे कई 100 गुना अच्छा चला सकें, अगर उनके ऊपर बोझ उतना हो जितना वो उठा सकते हैं, जितना ह्यूमनली पॉसिबल है. ये सिस्टम जो हमने बनाया, इसमें ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतना बोझ उठाना जितना हमने बोझ हर किसी पे डाल दिया. पॉलिटिकल लीडरशिप पे भी डाल दिया, अपनी ब्यूरोक्रेसी पे भी डाल दिया, अपनी अदालतों पे भी डाल दिया. हम तो अदालतों के बारे में भी बात करते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, लंबे लंबे केसेस
پینڈنگ رہتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں, قتل کا اگر ایک کیس خدا نخواستہ کسی کا ہو جائے, 17 سے 18 سال لگتے ہیں اس کو کنکلوڈ ہونے میں. ہمیں پتہ نہیں چلتا نا, اللہ نہ کرے کوئی اس میں انوالو ہو, لوگ تھوڑے بہت انوالو جو ہوتے ہیں ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے, قاتل خاندان کی بھی, مقتول خاندان کی بھی. چوری اور ڈکیتی میں 100% ایکوٹل ہے. آپ کبھی عدالتوں کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں, 100% لوگ جو چوری اور ڈکیتی میں انوالو ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں عدالتوں سے. کس لیے؟ ہماری سپریم کورٹ میں ایک جج کے پاس, میرے ساتھ پاس ہی اچانک ڈیٹا نکلا ہے, 3600 سے زیادہ کیسز ایک جج کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ لاہور ہائی کورٹ, میں آپ کو بتاؤں 3000 کے قریب کیسز ایک جج کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں اگین اباؤٹ 3000 کیسز ایک جج کے سامنے. بلوچستان میں 407 کیسز ہیں جو ایک جج کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس کے پی میں تقریباً 2000 کیسز ہیں جو ہائی کورٹ میں ایک جج کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. وہ کیا ہی کر لے گا, کتنی محنت کر لے گا. جب ڈسپوزل کرے گا کیسز کی تو اس کی کوالٹی کیا ہوگی, کیونکہ اس کے پاس کام کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کچھ چیزیں ہماری ایسی ہیں جو اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتی, پاسبل نہیں ہے. اب ہم نے ابھی بات کی, اس میں ایک چیز جو آپ کی توجہ کے لیے کہ ہم نے تو صرف 5 کیپٹل سٹیز پچھلے 79 ایئرز میں ڈیولپ کیے ہیں. آپ کے جہاں پہ صرف پشاور ہے, آپ کو 100 اس سے بھی شکایتیں ہوں گی, لیکن کے پی میں تو یہی ایک شہر ڈیولپ ہوا. بلوچستان میں صرف کوئٹہ ہی ہے جس میں کوئی سہولت ہے, جیسی بھی ہے. سندھ میں آپ کراچی سے باہر چلے جائیں, سندھ کی کراچی کی بھی جو حالت ہے, بٹ اب اس سے ذرا سا باہر نکلیں تو آپ دیکھیں سندھ کی حالت کیا ہے. اسلام آباد سے نکلیں تو اسلام آباد میں اتنے بڑے بڑے سلمز بن گئے ہیں. تو ہم نے کیپٹل سٹیز کے علاوہ کہیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی. ابھی پنجاب میں بھی یہی حالت تھی, لاہور ہی تھا. ابھی انہوں نے کچھ کوشش شروع کی ہے. اب وہ ان کو لوگوں نے کہہ کہ یہ شروع کر دیا کہ اتنا بڑا صوبہ, اور وہ اب پورے صوبے میں کوشش کر تو رہے ہیں کہ صفائی بھی ہو جائے اور الیکٹرک بسیں بھی پورے صوبے میں چل جائیں اور ڈیولپمنٹ بھی پورے صوبے میں نظر آئے. دیکھیں کتنے کامیاب ہوں گے. لیکن ہم نے ابھی تک یہی 5 شہر ڈیولپ کیے, اور اس کے باہر جو آبادی بیٹھی ہے پھر وہ مائگریٹ کرتی ہے ان کیپٹل سٹیز میں, اور یہ بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتے. آپ انجینئر ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر شہر کا ہے وہ اتنا لوڈ اٹھا ہی نہیں سکتا, اور سلمز بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک ہمارا مسئلہ ہے. اگر آپ کے 33 پروونسز ہوں گے, کم از کم 33 تو کیپٹل سٹیز بن جائیں گے. ویسے تو اگر عقل ہوگی کسی کو تو وہ ساتھ دوسرے شہروں کو بھی ڈیولپ کرے گا. جی سر, میرا کوشچن جو ہے تو تھوڑا ڈیٹیل جا سکتے ہیں. 2-3 پوائنٹس ہیں وہ نئے صوبوں کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے. تو سر سب سے پہلے تو پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ جب نیا صوبہ ڈیولپ ہوگا, بنے گا, تو سب سے پہلے تو جو پولیٹیشینز ہوں گے تو وہ فائدہ اٹھائیں گے. جو جس طرح آپ کو پتہ ہے MPMNA کو اگر کوئی فنڈ وغیرہ ملتے بھی ہے تو ہمیں کوئی ترقیاتی کام دیکھنے کو ملتا نہیں ہے. تو اس طرح سر اس اقدام کو روکنے کے لیے مطلب سر اس طرح کے اقدامات کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو مطلب ٹرانسپیرنسی کیا ہوگی کہ جو نئے صوبے ڈیولپ ہوں گے تو ادھر یہ ترقیاتی کام وغیرہ کرنے کو ہمیں مطلب اس کا رزلٹ کہاں پہ ہمیں وہ شو ہوگا. دوسری بات یہ سر کہ جو ہمارے پاس اگر نئے صوبے ڈیولپ ہوں گے بھی تو اس میں جو ہے تو مطلب جو نیشنل یونٹی ہوگی ایز اے ہول نیشن, تو اس میں ہمارے اوپر یہ اثر پڑے گا کہ جو جتنے بھی صوبے وغیرہ ہوں گے تو یہ جہاں پہ حکومت ہوتی ہے مطلب صوبائی حکومت جو ہوتی ہے, تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ ان کے کلیشز رہے ہیں مختلف چیزوں پہ. جس طرح کہ فار ایگزامپل کہیں پہ آٹے کی قلت ہو گئی پشاور میں, کہیں پہ تو جس طرح وہ انفلیشن سے بڑھتی ہے نا, تو مطلب پنجاب سے آٹے کی سپلائی وغیرہ ہمارے پاس کم ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جو نیشنل یونٹی ہماری قوم کی ہوگی تو نئے صوبوں کی وجہ سے وہ مطلب کم ہوگی, تو اس کو مطلب انکریز کرنے کے لیے کیا اقدامات اور ہو سکتے ہیں. یہ 2 پوائنٹس نئے صوبوں کے ریگارڈنگ ہے سر. تھینک یو. دو باتیں آپ دیکھیے. ایک تو آپ نے کہا صوبے چھوٹے بھی ہو جائیں گے تو پولیٹیشنز ہی ہیں جو اس میں ڈومینیٹ کر لیں گے آگے. یہی میں نے ابھی یہ عرض کیا تھا کہ
جب 33 پروونسز ہوں گے تو کسی کے خاندان میں تو 33 بیٹے یا بھائی نہیں ہوں گے، تو پر فورس پولیٹیکل ورکرز آئیں گے، اور چھوٹی جگہ کے اوپر آپ کو اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے زیادہ موقع ملتا ہے۔ آج اب اگر سی ایم کے پی بننا چاہتے ہیں تو پورے کے پی میں آپ اپنے آپ کو پروو نہیں کر سکتے، اتنی بڑا سسٹم ہے کہ آپ یہیں ایک حلقے میں بھی پورے نہیں اتر سکیں گے۔ اگر چھوٹے پروونسز ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو پروو کر سکتے ہیں، جلدی پروو کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے۔ اسی لیے میں نے وہ اوباما کی مثال بھی دی، جو بائیڈن کی مثال بھی دی، ممدانی جو نیو یارک میں مسلمان میئر بن رہے ہیں اس کی مثال بھی دی۔ وہاں پہ ایک سسٹم ایسا بن گیا کہ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، آپ محنت کرتے ہیں تو آپ آگے آ سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حالات یہاں پہ بھی اگر چھوٹے صوبے بن جائیں گے تو یہاں بھی آپ کو موقع مل جائے گا سامنے آنے کا، اور آپ پروو کر سکو گے، اور ٹریڈیشنل پولیٹیشنز جو ہیں وہ نہیں منظر پہ رہیں گے جب ایک نیا مڈل کلاس سے ایک ٹیلنٹ سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ جی لیکن میرا یہ کویسچن ہے کہ آپ نے کہا کہ 33 صوبے، تو سب سے پہلا کویسچن تو یہ ہے کہ بہت ڈیکیڈ سے ہم بابا ہزارہ وہ نکل آئے، انہوں نے ہزارہ صوبے کی بات کی، اس بیچارے کو نہیں ہونے دیا گیا۔ ساؤتھ پنجاب کی بات آ گئی، وہ نہیں ہو رہے، وہ دو تو بنا نہیں رہے۔ مطلب یہ ہارڈلز کہاں پہ ہے؟ آپ انیشیٹو کیسے لیں گے؟ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ 33 صوبے ہم بنائیں گے تو انیشیٹو کیسے لیں گے؟ پھر ایک بچے نے بہت اچھا کویسچن کیا، اب لیٹ سپوز ملاکنڈ ڈویژن ایک صوبہ بن جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو جو وفاق ہے وہ تو ہمارے اپنے صوبے کے بجلی کے جو ہمارے پیسے ہیں وہ ہمیں نہیں دے رہے، ایئرلی وائز بیج وائز جو بھی ہے، لیکن ہم پہ صوبہ سرحد میں یا خیبر پختونخوا میں ابھی ہمارے آٹے کا کوٹا تو بند ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں وہاں پہ آپ کے پنجاب میں 1200-1000 روپے کا ایک تھیلا مل رہا ہے تو ہمیں وہی چیز 3000 کی مل رہی ہے۔ تو وہ جو اکنامکلی وہ سچویشن ہے وہ 33 صوبے میں کس طریقے سے وہ آپ لوگ مینیج کریں گے؟ پہلے بنائیں گے کیسے، انیشیٹو کیسے لیں گے، اور دوسرا جو کویسچن ہے اس کا جو اکنامکل وہ ہے اس کو وہ کیسے آپ دیں گے کہ اس کی رائلٹی ہے، خیبر پختونخوا کی رائلٹی ہے بجلی کی پیسے، وہ اب تک اس کو بلینز اور بلینز پیسے اس کو نہیں مل رہے ہیں، تو یہ کیسے پھر مینیج ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کو دیکھیں، ہم ایک مسئلہ جو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ گورننس کا ہے۔ ہم کس طرح سے اپنی گورننس کو بہتر کریں، آپ کے لیڈر اس قابل ہوں کہ وہ آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ سکیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں، جو اگر کے پی کو ان کی رائلٹی نہیں مل رہی، دوسری چیزیں نہیں مل رہی، سیریس ایشوز ہیں، اس کو اگنور نہیں کر سکتے، لیکن یہ فورم نہیں ہے، ہم نہیں اس پہ کچھ آپ کی مدد کر سکتے۔ آواز آپ کی اٹھا سکتے ہیں، وہ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بٹ دوسری جو آپ نے بات کی وہ بھی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں خود فارمر ہوں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ فارمر کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ پنجاب میں یہ ہوتا ہے کہ جو گرمی میں فصل آنی ہے وہ پہلے سندھ کی آتی ہے اور وہ میکسیمم پرائس پہ بکتی ہے۔ ایک سبزی جو اگیتری اس کو ہم بولتے ہیں نا، جو سندھ سے پہلے آ جاتی ہے موسم سے، وہ 100 روپے کلو بک رہی ہوتی ہے۔ جب پنجاب میں وہ سبزی پیدا ہوتی ہے وہ 20 روپے کلو ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ پنجاب سے ختم ہو جاتی ہے تو کے پی سے سبزی وہ آ جاتی ہے، وہ پھر 100 روپے پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو جتنی دیر یہ فارمر چلا رہا ہوتا ہے تو یہ 20 پہ بیچ رہا ہوتا ہے، 100 روپے میں سندھ کی سبزی بک رہی ہوتی ہے اور 100 روپے میں کے پی کی سبزی بک رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ڈفرینٹ سیزن اللہ نے بنائے ہیں اور ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ کیا ہے، اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ بٹ سٹوریج بنانی چاہیے ہمیں سائنٹیفک بیسس کے اوپر، ایکچولی جو کام ہونا چاہیے۔ پنجاب میں سٹوریج جو ہے وہ 30% کے قریب گندم ہماری سٹوریج میں ضائع ہو جاتی ہے، سندھ میں اس سے بھی زیادہ سٹوریج میں ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ سٹوریج سائنٹیفک بیسس پہ اپنے بنا لیں سب کو فائدہ ہوگا۔ وہ گورنمنٹ کو بنانے چاہیے، اچھے کوئی لیڈر آئیں تو وہ بنائیں، چھوٹے صوبے آئیں تو وہ اپنی حصے کی گندم سال کی سٹور کر کے رکھیں،
پنجاب والے یہ کہتے ہیں جب ہم میڈیا پہ خبر چلتی ہے کہ کے پی میں گندم ختم ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ آپ سے خبریں لگوائی جاتی ہیں، جیسے ہی بارڈر کھلے گا تو گندم افغانستان جائے گی، کے پی میں گندم ہے، لیکن یہ خبریں اس لیے لگواتے ہیں کہ خبریں لگیں، پینک ہو، گندم آئے اور وہ پھر افغانستان چلی جائے۔ مجھے اس میں ریئلٹی بالکل نہیں پتہ، لیکن یہ دونوں طرف کی باتیں اس طرح، یہ فورم نہیں ہے اس کا، اس لیے اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ یہ فورم ہے نئی لیڈرشپ کو لانے کا، اس کے میکنزم کا، اس میں ہمارا خیال ہے کہ اب دیکھیں ہماری جو اگین جو ہماری پیداوار ہے، جو ایگریکلچر پروڈیوس ہماری ہے، وہ ترقی یافتہ ملکوں سے 1/3 ہے۔ اگر ہم اس کو بھی ٹھیک کر لیں تو ہماری یہ مسئلے پیدا نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جی تھینک یو جی۔